ایک دفعہ آ کے مجھے کہتا، گلے لگتا ہے مجھے کہتا ڈیڈ آئی وانٹ یو ٹو بی دیئر. میں اٹھ جاتا، سب کچھ بھول کے چلا جاتا. معصومہ سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں. جی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے اور ریحام اپنے اکیلے بیٹے کو اٹھا کے چلی آئی ہے. مام اگر وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے تو ضرور آئیں گے. معافی مانگنے آئی ہوں. اس کی خوشی کی خاطر. باپ کو ماں بننے میں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر ماں کو باپ بننا پڑے تو وہ یہ رشتہ بخوبی نبھاتی. تو اس کو کہو کہ مجھے اسی گھر سے آ کے منا لے جہاں اس نے معصومہ اور اس کے باپ کی میت کو بے عزت کیا تھا. ناظرین، ڈرامہ سیریل بسمل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست بننے والی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں آخر کار ہی ریحام ہار ماننے کو تیار ہو جاتی ہے. ریحام ٹیٹی کے پاس آتی ہے اور ان سے معافی بھی مانگتی ہے، اور ریحام ٹیٹی سے کہتی ہے میں آج تم سے موسیٰ کی خوشی مانگنے کے لیے آئی ہوں، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کی خاطر میں معصومہ کو اپنانے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن ٹیٹی کسی بات پر راضی نہیں ہوتے اور وہ ایک ہی شرط رکھتے ہیں. ٹیٹی ریحام سے کہتا ہے مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، معافی تو موسیٰ کو مانگنی چاہیے، اور موسیٰ کو مجھ سے معافی معصومہ کے گھر پر ہی آ کر مانگنی ہوگی جہاں پر اس نے معصومہ کو انسلٹ کیا تھا اور معصومہ کے مرحوم باپ کی میت کی بھی بے عزتی کی تھی. اگر موسیٰ میری بات ماننے کو تیار ہے تو میں اس کی شادی میں ہنسی خوشی آنے کے لیے تیار ہوں. ریحام یہی بات جا کر موسیٰ سے کہتی ہے، لیکن موسیٰ بھی اپنی ضد پر اڑ چکا ہوتا ہے. وہ ریحام سے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے ٹیٹی میرا باپ ہے اور اسے اپنے باپ ہونے کا فرض نبھانا چاہیے، اور میں کبھی بھی معصومہ سے معافی نہیں مانگوں گا اور اس گھر میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا. ریحام اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ تمہاری شادی میں نہیں آئے گا، اور ناصر صاحب کی باتیں تم پہلے ہی سن چکے ہو، اور میں تمہاری شادی میں کوئی بھی ہنگامہ نہیں چاہتی، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ سارے مہمانوں کے سامنے ہماری انسلٹ ہو. لیکن موسیٰ اپنی ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اور وہیں دوسری طرف توقیر صاحب کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے موسیٰ اس سے معافی مانگنے کے لیے آئے گا. توقیر صاحب اسی لیے معصومہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور توقیر صاحب کو اس بات کی بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے اور موسیٰ جھکنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. اور بس اسی وجہ سے توقیر صاحب کی بہت ہی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی معصومہ یہ دیکھتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور توقیر صاحب سے اس کی پریشانی کی وجہ بھی پوچھتی ہے. توقیر صاحب معصومہ سے کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ سے کہا تھا تمہارے گھر آ کر مجھ سے معافی مانگ لے اور مجھے صرف یہی کہہ دے کہ ڈیڈ آپ میرے ساتھ چلیں تو میں سب کچھ بھلا دیتا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی چلا جاتا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اور وہیں دوسری طرف ریحام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے اگر وہ توقیر صاحب کے بغیر اس شادی میں جائیں گی تو ناصر صاحب ضرور سوال کریں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. ریحام کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوتا. وہ اپنے چند مہمانوں کے ساتھ موسیٰ کی بارات لے کر ناصر صاحب کے گھر پہنچ جاتی ہیں، اور ناصر صاحب بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور ریحام سے سوال کرتے ہیں کہ توقیر صاحب کیوں نہیں آئے. ریحام حسب معمول ان سے جھوٹ بولتی ہیں اور کہتی ہیں توقیر صاحب بس آنے ہی والے ہیں. سارے مہمان توقیر صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور توقیر صاحب نہیں پہنچتے، اور اسی بات سے ناصر صاحب کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور سارے مہمانوں کے سامنے وہ ریحام کی انسلٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ریحام اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے توقیر صاحب کے بغیر آ گئی ہیں، اور توقیر صاحب کا اکلوتا ہی بیٹا ہے اور ان کے لیے ان کے بیٹے کی شادی سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک نہیں آئے.